الأجل مولا مولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وخاصم حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، محبان زہرا، یہ ایام جو ہیں وہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے ایام ہیں. اسی مناسبت سے یہ تقریر آن لائن آپ حضرات کے سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا پارٹ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا ہاتھ ہے، فاطمہ فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، میرا بھاگ. ہم فاطمہ زہرا کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. فاطمہ زہرا کی فضیلت کے لیے اگر قرآن میں کوئی آیت نہ بھی ہو پھر بھی یہ حدیث تنہا کافی ہے، جس میں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، میرا بھاگ. اس لیے اصول یہ ہے کہ کبھی بھی نجس طاہر کا جز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے قرآن کی آیت گواہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کبھی بھی جھوٹا جو ہے، کاذب، صادق کا جز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آیہ مبائنہ گواہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ اصول ہے، کبھی بھی جاہل جو ہے وہ عالم کا جز نہیں ہو سکتا. اس کے ثبوت کے لیے قرآن کی آیت گواہ ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. یہ اصول ہے، اور یہ فاطمہ زہرا کی عصمت پر بھی دلیل ہے. ان کی رضا اللہ کی رضا ہے. دیکھیے عزیزو، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ معیار کیا ہے خدا کے راضی ہونے کا؟ پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا کو معیار قرار دیا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ زہرا کی رضا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. ان کا غضب اللہ اور اس کے رسول کا غضب ہے. جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے رسول راضی ہیں، اس سے خدا راضی ہے. جس سے فاطمہ غضبناک ہیں جس پر، اس سے رسول غضبناک ہیں، اور اس سے اللہ غضبناک ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ فاطمہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو فاطمہ کو معیار بنایا ہے اللہ کی رضا اور ناراضگی کا معیار فاطمہ زہرا ہے.
پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا کافر ہے. تو لوگوں نے رسول کے اس ارشاد کو بیٹی کی محبت پر محمول کیا. لوگوں نے کہا کہ فاطمہ زہرا سے بے انتہا محبت تھی، اسی لیے آپ نے ارشاد فرما دیا کہ فاطمہ میرا جز ہے. یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھنے کے لیے کیا اللہ کا رسول کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ بیٹی ہے، اولاد ہے، یا اللہ کی منشا کے مطابق آپ کی محبت ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ لگانے کے لیے خود گھر والوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کے یہاں جو محبت ہوتی ہے اس کا معیار کیا ہوتا ہے. تو مشہور واقعہ پیغمبر اسلام تشریف فرمائے، فاطمہ زہرا بھی تشریف فرمائے. پیغمبر اسلام سوال کرتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے دوست رکھتی ہو؟ میں تمہاری نظر میں عزیز و محترم ہوں؟ فاطمہ زہرا نے کہا بابا بے شک آپ عزیز ہیں، محترم ہیں. تو پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم علی کو بھی دوست رکھتی ہو؟ تمہاری نظر میں علی محترم ہے؟ فاطمہ زہرا نے پھر سر جھکا کر کہا بابا محترم ہے، انہیں بھی دوست رکھتی ہوں. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ علی کو زیادہ دوست رکھتی ہو یا مجھے؟ وہ زیادہ محترم ہے یا میں زیادہ محترم ہوں؟ کہ بابا وہ بھی محترم ہیں مگر بنسبت ان کے آپ زیادہ محترم ہیں. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اچھا بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم حسنین کو بھی دوست رکھتی ہو؟ بابا کیسے نہ دوست رکھوں، یہ میرے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ حسنین کو زیادہ دوست رکھتی ہے مجھے؟ تو فاطمہ زہرا فرماتی بابا انہیں بھی دوست رکھتی ہوں مگر بنسبت ان کے آپ کو زیادہ دوست رکھتی ہوں. تو پیغمبر اسلام نے سلسلہ گفتگو کو یہیں پر ختم نہیں فرمایا بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ تم خدا کو دوست رکھتی ہو، یہ بتاؤ کہ خدا کو زیادہ دوست رکھتی ہو مجھے؟ دیکھیے ابھی تک بڑا آسان تھا شہزادی کے لیے بچوں کے مقابلے میں، شوہر کے مقابلے میں بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو زیادہ دوست رکھتی ہوں. لیکن جب پیغمبر اسلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ خدا کو زیادہ دوست رکھتی ہو مجھے، تو بس یہ فاطمہ ہی جواب دے سکتی تھی. باپ کے چہرے کو دیکھا کہ بابا اسی لیے تو محبوب ہیں کہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں. رسول نے بیٹی کے بوسے لیے کہ بیٹی یہی معنی ایمان کے ہیں کہ تم نے مجھے اسی لحاظ سے دوست رکھا جس لحاظ سے خدا دوست رکھتا ہے. تو اب جواب فاطمہ نے بتلایا ہمارے یہاں مدار محبت مادی رشتے نہیں ہوتے بلکہ مدار محبت الہی ہوتی ہے. ہم ویسے ہی دوست رکھتے ہیں جیسے خدا دوست رکھتا ہے. تو بتائیے اگر رسول فاطمہ کو اس لحاظ سے دوست رکھ رہے ہیں کہ وہ بیٹی ہے تو پھر عظمت فاطمہ بلند ہو جائے گی. وہ فاطمہ جس کو دوست رکھتی ہیں وہ اس لحاظ سے وہ محبوب خدا ہیں. تو فاطمہ زہرا نے بتلایا کہ ہمارے یہاں مدار محبت مادی رشتے نہیں ہوتے، ہم ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے خدا محبت کرتا ہے. تو اب دیکھا جائے کہ فاطمہ زہرا سے اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر اللہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے تو کیا ہے کہ خدا ستارے کو ان کے در پہ بھیج دیتا ہے، ملائکہ کو ان کے دروازے پر بھیج دیتا ہے. کوئی آ کر چکی چلا رہا ہے، کوئی گہوارہ جھلا رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور خدا ستارے کو آج دنیا کہتی ہے اتنا بڑا ستارہ تو دنیا میں نہیں آ سکتا، ایک چھوٹے سے گھر میں کیسے آ گیا؟ تعجب ہے دنیا کو. مگر شاید دنیا یہ بھول گئی یہ خانوادہ کون سا خانوادہ ہے، یہ شخصیتیں کون سی شخصیتیں ہیں. یہ انہی کا کمال ہے کہ جب دنیا کی بڑی سے بڑی چیز جب ادھر آتی ہے تو بڑی مختصر ہو جاتی ہے، اور جب ادھر سے جاتی ہے تو بڑی عظیم ہو جاتی ہے. امام راضی نے جبرائیل کے لیے لکھا کہ جبرائیل وہ ہیں جن کا ایک پر مغرب میں ہے ایک پر مشرق میں ہے. یہی جبرائیل جب وقت پڑتا ہے اور خدا چادر کے نیچے جمع ہونے والوں کی عظمت کا اظہار کرتا ہے تو جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اس میں چھٹا ہو جاؤں. کون سی چادر جس میں پنجے تنے پاک جمع ہیں؟ کون سا فرشتہ جس کا ایک پر مغرب میں ہے ایک پر مشرق میں سمٹ کر اتنا مختصر ہو گیا کہ مختصر سی چادر میں سما گیا؟ تو جب اتنا بڑا ملک سمٹ کر اتنا مختصر ہو سکتا ہے کہ مختصر سی چادر میں آ جائے تو پھر کیوں تعجب ہوتا ہے کہ پورا قرآن سمٹ کر ایک نقطۂ بے میں آ جائے؟ تو یہ ان کی عظمت کا اظہار ہے.
اللہ نے کوثر انہیں عطا کیا۔ دیکھیے ہم پنجتن کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں، دنیا جو ہے پست ہے، اس پستی سے اس بلندی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دینے والا اللہ ہے۔ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فاطمہ کوثر ہے۔ اب اگر پیغمبر اسلام فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے کہ اس عظمت کی تعظیم ہے، تحفہ اللہ نے دیا ہے، لیکن مجھے کوئی تحفہ یہاں پر دے تو میرے لیے فخر کی بات ہے، کوئی بڑا آدمی تحفہ دے۔ کوئی اگر مجتہد مجھے تحفہ دے تو اور زیادہ فخر انسان کرے گا، امام وقت کوئی تحفہ دے تو اور زیادہ، جتنا بھی انسان فخر کرے کم ہے۔ تو شخصیت کے اعتبار سے اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب خدا کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، دینے والا خدا ہے۔ تو اب اگر پیغمبر اسلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس عظمت کی تعظیم ہے، دینے والا خدا ہے۔ پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطمہ زہرا آتی ہے۔ فاطمہ زہرا کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ اسوہ ہے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے وہ ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیٹی اچھی بیٹی ہو مگر وہ اچھی بیوی نہ بن سکے، ہو سکتا ہے وہ اچھی بیوی ہو مگر وہ اچھی ماں نہ بن سکے، مگر فاطمہ زہرا تینوں مرحلوں میں ایک کامیاب زندگی گزارتی ہیں۔ بیٹی ہونے کے اعتبار سے رسول ایسا کردار ادا کرتی ہے، رسول کو کہنا پڑا بیٹی تم اپنے باپ کی ماں ہو۔ اور بیوی ہونے کے اعتبار سے جب رسول نے پوچھا بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا، کہ بہترین شریک، یہی سوال علی سے ہوا، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، کہ بہترین مددگار عبادت خدا کے لیے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو انسان عبادت میں ایک دوسرے کا مددگار بنے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے زندگی میں؟ فاطمہ زہرا کی کوئی علی سے کوئی خواہش نہ کرنا اور علی کو فاطمہ سے کوئی شکایت نہ ہونا، یہ مشترک زندگی میں یہ وہ چیز ہے جو ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ کسی کو بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے، ایک دوسرے کو کسی سے شکایت نہ ہو۔ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ فاطمہ زہرا حجت ہیں، اس لیے کہ وہ اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل نمونہ وہی ہوتا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو فاطمہ زہرا کی ذات ہمارے لیے فرماتی ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے اسے کیا چیز پسند ہے۔ فاطمہ زہرا فرماتی ہے حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، تلاوت و کتاب اللہ، والنظر فی وجہ رسول اللہ، والانفاق فی سبیل اللہ۔ انسان کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے یہ فاطمہ زہرا کی پسند۔ خدا کو کیا پسند ہے وہ بھی روایتیں ہیں، پیغمبر اسلام کی پسند کیا ہے۔ ہماری ایک انسان جو ہے 40 سال 80 سال 50 سال زندگی گزارتا ہے، اس سے پوچھا جائے آپ کی زندگی میں کیا چیز پسند ہے، آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، آپ کہیں مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ کھانا پسند ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں دیکھنا، مجھے جو بھی پسند ہو، ہمارے معیارات کیا ہیں، فاطمہ زہرا کا معیار کیا ہے، انہیں کیا چیز پسند ہے، مجھے وہی چیز پسند کرنا ہے۔ انہوں نے کس چیز کو پسند کیا زندگی میں؟ فرماتی مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں، تلاوت و کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ مجھے پسند ہے۔ تو فاطمہ زہرا کو قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ اب کنیز سیدہ کو اگر قرآن پڑھنا نہ آئے تو یہ کیسی کنیز سیدہ ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ مجھے وہی پسند کرنا ہے جو انہیں پسند ہو۔ دیکھیے آج دوسری قومیں بتا رہی ہیں قرآن کے صفات کیا ہے، قرآن کے کمالات کیا ہیں، مسلمان کیوں نہیں بتا پا رہا ہے؟ اس لیے کہ دروں کو بھول چکے ہیں۔ مثال کے طور پر شخص خزانے پر بیٹھا ہوا ہے، گزرنے والوں سے بھیک مانگ رہا ہے، اس سے پوچھا گیا بھائی تم خزانے کے مالک ہو اور گزرنے والوں سے بھیک مانگ رہے ہو، تو کہے گا ہاں میں خزانے کا مالک تو ہوں مگر میں اس کا در بھول چکا ہوں۔
تو قرآن علوم کا خزانہ ہے. ان خزانے کے لیے جن دروں کو معین کیا گیا تھا آج مسلمان ان دروں کو بھول چکا ہے، دوسروں کے دروں کے بھکاری بنے ہوئے ہیں. تو فاطمہ زہرا کو قرآن کی تلاوت پسند ہے. دوسرے والانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مجھے پسند ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انسان وہی چیز اللہ کی راہ میں دے جو اسے خود پسند ہو. فاطمہ زہرا کیا فرماتی ہے؟ مجھے پسند ہے خرچ کرنا. محبوب چیز ہم کیا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ جوتا خراب ہو گیا، چلو نوکرانی کو دے دیا جائے. لباس پہننے کے لائق نہیں رہا، چلو خادم کو دے دیا جائے. اب جو ہے فلاں چیز جو کام کی نہیں رہی، مدرسے میں مسجد میں بھیج دی جائے. نہیں، محبوب چیز اللہ کی راہ میں دو. فاطمہ زہرا سے پیغمبر اسلام نے سوال کیا. دوسرے دن شادی کے دوسرے دن دیکھا پرانا لباس پہنے ہوئے. کہ بیٹی وہ نیا لباس کیا ہوا؟ کہ بابا ایک سائل آیا تھا دروازے پر، میں نے سائل کو دے دیا. تو پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں بیٹی تم نے فاطمہ تم نے پرانا لباس کیوں نہیں دیا؟ کہ بابا وہ لباس مجھے بہت پسند تھا اور آپ نے فرمایا جو خود پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. تو مجھے وہ چیز وہ لباس بہت پسند تھا اور میں نے سائل کو دے دیا. تو انسان اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ بہترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے. ایثار اسی کو کہتے ہیں، خود کو محروم رکھ کر دوسرے کو عطا کر دینا، یہ ہوتا ہے ایثار. تو فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں انفاق دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری چیز فرماتی ہے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا. والنظر فی وجہ رسول اللہ، رسول کے چہرے پر نظر کرنا مجھے پسند ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رسول باپ ہیں اور باپ کے چہرے پر محبت کی نظر سے دیکھنا یہ عبادت ہے. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول عالم ہیں، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یا تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام جو ہیں، نبی جو ہیں، وہ آپ پیغمبر ہیں، اس لیے فرمایا کہ مجھے رسول کے چہرے کی زیارت. یہ فاطمہ زہرا ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ عمل. اللہ نے ان کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے. ایک انسان کی زندگی میں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آج ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا. تو فاطمہ زہرا فرماتی ہیں مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے. حب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. اور دنیا سے جاتے جاتے یوں تو ہر وقت آپ کے لبوں پر تسبیح پروردگار رہا کرتی تھی، مگر دنیا سے جاتے جاتے حضرت علی سے وصیت کر کے گئی یا علی مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پر آ کر تلاوت قرآن کرتے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے. جو چیز فاطمہ کو پسند ہو وہ ہمیں بھی پسند ہو. ایسا نہ ہو کہ انہیں کچھ اور پسند ہے مجھے کچھ اور پسند. ہماری ماں بہنیں اگر فاطمہ زہرا کی سیرت کو اپنائیں تو اپنی دنیا بھی سنوار سکتی ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتی ہیں، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ زہرا انسانوں میں حور ہیں. حور دیکھیے، وہ حور اور ہے، یہ حور اور. آسمان میں جو حور ہے اس سے کوئی اس نے ایسا کام نہیں کیا جو مشیت الہی کے خلاف ہو. فاطمہ زہرا بھی وہ ہیں جنہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو مشیت الہی کے خلاف ہو. فرماتی ہے حور ہے. حور وہ ہے آسمان پر جو بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے. فاطمہ زہرا بھی وہ ہیں جو بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے. دیکھیے جب خیبر فتح ہوا، مال غنیمت آیا تو ازواج پیغمبر خفا ہو رہی تھی پیغمبر اسلام پر کہ ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملا. تو پیغمبر اسلام فرماتے حور وہ ہے جو بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے. وہ آسمان پر فاطمہ زہرا بھی بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے. ایک مرتبہ جبرائیل آ گئے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ، خداوند عالم تحفہ و سلام کے بعد کہتا ہے اللہ نے فاطمہ زہرا کے لیے سلام بھیجا ہے اور خدا نے کہا فاطمہ جو مانگے ہم ان کو عطا کریں گے. اب فاطمہ سے کہہ دیجیے اللہ نے سلام کہا ہے اور فاطمہ جو مانگنا چاہتی مانگ لے، ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں.
پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبرائیل آئے ہیں تمہیں سلام کہا ہے۔ اللہ نے کہا جو مانگنا ہے خدا سے مانگ لو ہم دیں گے۔ تو فاطمہ زہرا کیا فرماتی ہے؟ بابا عبادت کی لذت میں، عبادت کی مٹھاس میں فاطمہ زہرا کو مانگنے کی فرصت کہاں ہے؟ یہ ہے فاطمہ جو بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے۔ وہ ہے ازواج پیغمبر، ذرا سے مال غنیمت نہ ملا، درہم و دینار کے سکے نہیں ملے۔ جنگ خیبر جب فتح ہوئی تو مال غنیمت نہ ملنے پر پیغمبر پر ناراض ہو رہی ہیں، مگر یہ فاطمہ زہرا ہیں جو فرما رہی ہے عبادت کی لذت نے، عبادت کی مٹھاس نے فاطمہ زہرا کو مانگنے کی فرصت نہیں ہے۔ کہ فاطمہ زہرا کی عبادت کا عالم ہے جو بغیر لالچ کی عبادت کرتی ہے۔ ہاں کب جاتے جاتے مختصر طور پر بیان کرنا ہے، جاتے جاتے فاطمہ زہرا جو چیز ان کو پسند ہے تلاوت قرآن علی سے وصیت کر رہی ہے، یا علی اب یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ فاطمہ زہرا حضرت علی کو حجرے میں لے کر آتی ہیں، یا علی میری وصیتیں سن لیجئے، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، کوئی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو معاف کر دینا، قیامت کے دن مواخذہ نہ کرنا۔ علی فرماتے نہیں بنت رسول آپ سے کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں یا ابا الحسن میرے شہزادوں سے میرے بعد اگر کوئی لغزش ہو جائے تو مواخذہ نہ کرنا۔ نہیں بنت رسول آپ کے شہزادے وارثان تطہیر ہیں، ان سے خطا کا امکان نہیں ہے۔ کہا یا علی میری دوسری تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، آپ ہی مجھے غسل دینا کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھایا جائے اور دشمنوں کو میرے جنازے میں آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور آخری وصیت یہ ہے یا علی میری وفات کے بعد میری قبر پر آتے رہنا اور تلاوت قرآن کرتے رہنا، مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے۔ جاتے جاتے کلام الہی کو سننے کی وصیت کر کے جا رہی ہے۔ اس کے بعد علی آتے ہیں، باہر آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اسما کو بلایا، اسما شہزادے بھی مسجد میں آ گئے۔ اسما سے فرمایا اسما دیکھو میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں دنیا میں موجود ہوں، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا میں دنیا سے گزر گئی۔ عزادارو تسبیح کی آواز آتی رہی، اسما کا دل مطمئن رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اسما نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حجرے کو کھولا، دیکھا موت کا پسینہ چہرے پر جاری ہے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادے گھر میں داخل ہوئے، اسما کہتی ہے شہزادو کھانا تیار ہے، کھانا کھا لیجئے۔ شہزادے خاموش رہے۔ پھر اسما کہتی ہے شہزادو کھانا کھا لیجئے، کھانا تیار ہے۔ شہزادوں نے کہا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے مادر گرامی کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہو؟ بھائی مادر گرامی کہاں ہیں؟ اسما نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، دیکھا فاطمہ زہرا دنیا سے گزر گئی ہیں۔ شہزادوں میں کوہرام برپا ہو گیا، مولا کائنات گھر میں آئے، خبر شہادت سنائی گئی۔ ایک مرتبہ مولا غسل دینا شروع کیا، مولا آئے غسل دے رہے، سلمان دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے، مولا چیخ مار کر روئے۔ تو سلمان نے سوال کر لیا مولا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ سلمان شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی مگر شہزادی نے مجھے نہیں بتایا۔ عزاداروں غسل دے رہے ہیں، غسل دیا، غسل تمام ہوا، میں نے تفصیلات کو چھوڑ دیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ امیر المومنین نے آواز دی بیٹا حسن آؤ، ماں کو الوداع کہو۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کو دیکھا، خدا حافظ کہا کہ بیٹی زینب تم بھی اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ جناب زینب آگے بڑھی، ماں کو دیکھا، خدا حافظ کہا۔ ام کلثوم تم بھی اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کو دیکھا، خدا حافظ کہا کہ بیٹا حسین تم بھی اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ کہ بابا پہلے مجھے ایک بات بتا دیجئے، میرا خدا کے نزدیک میرا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت عیسیٰ کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہ بیٹا تمہارا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے بہت بلند ہے۔ کہ بابا یہ بتائیے خدا کی نظر میں میری ماں کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت مریم کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کہا بیٹا تمہاری ماں کا مرتبہ حضرت مریم سے بہت بلند ہے۔ کہا بابا جب تک مریم نے عیسیٰ کو اپنے جنازے پر نہیں بلایا تھا حضرت عیسیٰ نہیں گئے تھے، جب مریم نے اپنے جنازے پر بلایا
تب حضرت عیسیٰ گئے تھے، میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے۔ ہم غریب ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بندے کفن ٹوٹے، زہرا کے ہاتھ بڑھے، میرے لال ہمارے سینے سے لپٹ جاؤ، ابھی میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم غربت کا نام لے رہے ہو۔ حضرت اس منظر کو دیکھ کر زینب نے رونا شروع کیا، آسمان میں ملائکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ایک مرتبہ خدا کی طرف سے آواز آئی، علی رو رہے ہیں، حسنین رو رہے ہیں۔ ایک قیامت کا منظر ہے، فرشتوں نے خدا سے کہا پروردگار تو نے کس بیٹے کی ماں کو اٹھا لیا؟ آسمان سے آواز ہے، علی حسین کو جنازے سے ادا کر الگ کر دو ورنہ میں ابھی قیامت برپا کر دوں گا۔ عزادار علی آگے بڑھے، حسین کو جنازے سے الگ کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، ایک تسلی کے جملے کہے، میں کہوں گا ہاں اتنی محبت سے بچوں کو لاش سے جدا کیا جاتا ہے، مگر ہائے سکینہ جس کے باپ کا لاشا کربلا کی گرم ریت پر پڑا ہوا تھا، وہاں کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، وہاں شبر کے تماچے بچی کا نوحہ تھا۔ اللہ قتل الحسین کربلا کی آواز، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون۔ پروردگار تو ہمارے ذکر کو بشکل عبادت قبول فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں محبان زہرا ہو ان کی دعاؤں کو حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت فاطمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حج و کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، دشمنان اسلام طاقتوں کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، کیوان منصار ہمارا شمار فرما، ربنا تقبل منا انک اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم